بسم اللہ، پہلے آپ بیٹے بلائے یہ آج کا ضمن شان پروگرام سیرت حسین، عزت حسین، فکر حسین، عظمت حسین، صدائے حسین اور اسلام سے وفائے حسین اور اپنے نانا کی سنت کے ساتھ وفادار حسین علیہ السلام کے عظیم موضوع پہ آج امت کے عظیم مفکر اسلام، عظیم دانشور، عظیم وکلائے کرام اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار بابر مرتضیٰ صاحب، خرم صاحب، رمیز صاحب، عزت مآب عبدالصمد خان صاحب، بصریہ صاحب اور ان کے رفقا آج اسٹیج کی زینت میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی مولانا طارق چندین صاحب اور دیگر علماء کرام اسٹیج کی زینت ہے۔ اور میں وکلاء سے کہوں گا کہ آج جتنے ہمارے چاند مکھن بیٹھے ہیں یہ سارے حسین کی سیرت سننے کے لیے آئے ہیں اور علماء کرام سیرت حسین علیہ السلام سنانے کے لیے آئے اور وکلاء میرے چاند جمع ہو گئے ہیں۔ علماء کرام کثیر تعداد میں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ آج کی یہ بزم میں اس کو کامیابی کا اس ٹائم اس کا نظارہ دیکھوں گا جب یہاں سے فکر حسین لے کے لوگ نکلے ہیں۔ فکر حسین بہادری سکھاتی ہے، فکر حسین کشتیاں جلا کر اپنا خاندان ساتھ لا کر اسلام کی سربلندی کے لیے علامہ ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب علائے کلمت اللہ میں لکھتے کہ حضور سیدنا حسین علیہ السلام اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ آج کتنے وکلائے کرام ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا تھا اور ذکر حسین ہو رہا تھا۔ ہر پاکستان کے کونے میں اب ذکر حسین ہونا ہے، محرم آ رہے ہیں۔ امن کمیٹیوں میں یہ علماء کرام بیٹھ کے روز ڈسکس کر رہے ہیں پولیس سے۔ پر میں علماء کرام سے کہوں گا جب امن کمیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پولیس کے سامنے ایک لفظ یہ بھی کہہ دیا کرو کہ بھائی حسین حسین کر رہے ہیں، ہمیں اس حاکم کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے کی اجازت لے کر دے دیں، ہم بھی حسین بن جائیں۔ ادھر تھوڑی سی حق کی بات کرتے ہیں، چلو جی اندر تو وکیل کہہ دیں چلو کوئی نہیں مولوی صاحب تھوڑی ضمانت کرا لاں گے۔ وہ بولو تو صحیح، یہ پاکستان حسین حسین کرنے کے لیے تو بنا ہے، مگر حسین جیسا بننے کے لیے ہم کب بنیں گے؟ جب حسین ہر موضوع پہ حق پہ بولتا ہے، حاکم کے سامنے حق پہ بولتا ہے، ہاں جابر کے سامنے حق پہ بولتا ہے۔ میں نے وہابیوں سے پوچھا تم حسین کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ کہتے سمجھتے ہیں۔ میں نے دیوبندیوں سے پوچھا حسین کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ جی سمجھتے ہیں۔ میں نے اہل تشیع سے پوچھا حسین کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ جی سمجھتے ہیں۔ میں نے بریلویوں سے پوچھا حسین کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ جی سمجھتے ہیں۔ بھی جب حسین کو حق سمجھتے ہیں تم نے حق کے ساتھ کھڑا کب ہونا ہے؟ ماشاءاللہ، حق کے ساتھ کھڑا کب ہونا ہے؟ آج لاہور کے وکلاء سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر فورم پہ حق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آپ کی اپنی تحریک ہوگی، آپ کا اپنا ندی منشور ہوگا، آپ کا اپنا دستور ہوگا، آپ کا اپنا جناب اعلیٰ لب و لہجہ ہوگا۔ تم کسی کے ساتھ نتھی نہ ہو، آپ کا اپنا تارک ہو پاکستان میں۔ میں نے جسٹس افتخار چودھری کے دور میں آپ کی طاقت دیکھی ہے۔ مار روڈ پہ جدھر جاتے تھے وکلاء، جی ٹی روڈ پہ وکلاء، ایسے لگتا تھا سارا پاکستان وکیل بن گیا۔ مگر آج کیا چکر ہے کہ ہر بندہ تعریفوں پہ مجبور ہے۔ حکمرانوں کی تعریفوں کے گن نہ گایا کرو، یہ بگڑ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے حسین بن کے کھڑا ہوں، تعداد نہ دیکھیں، حسین کی مشن کو دیکھیں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، کیا بات۔ ہم کیا کہتے ہیں جی ان کے ساتھ کتنے کو، حسین کے پاس کتنے تھے؟ بھائی کتنے والی بات حق کے ساتھ نہیں ہوتی۔ خبیب مکے میں کیلا تھا، سولی پہ چڑھ گیا، اللہ نے ہوا کے ذریعے اپنے نبی تک پیغام پہنچا دیا۔ تو حق والوں کی آواز کوئی دبا نہیں سکتا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اور جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میں علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ نچلی سطح پہ، جیسے میں پنڈ پنڈ جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، ساڈے کول اج تک لے سلام تے رضی اللہ علیہ رولا ہی نہیں مکا۔
میں خود آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک گاؤں میں تقریر کر رہا تھا، علماء کرام سے ریکویسٹ ہے تمام مسالک علماء سے کہ آل محمد کو علیہ السلام سے پکارا کرو۔ اس کی وجہ، اگر علیہ السلام آل محمد کو کہنا گناہ ہے تو ہم امام بخاری سے بھی بڑے علماء ہیں۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جہاں آل محمد کا ذکر کیا ہے وہاں علیہ السلام لکھا ہے، تو اس لیے ہم علیہ السلام کے نبی اللہ نام لے لیں تو آدھی دنیا کہتی یہ شیعہ ہو گئے، یہ رافضیوں کے پاس بیٹھتے، یہ فلاں کے پاس۔ خدا کا واسطہ ہے حسین کو کسی فرقے کے ساتھ نہ جوڑیں، حسین آل تشیع کی جگیر نہیں، حسین تیرا بھی ہے، حسین میرا بھی ہے، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب مولا علی پاک کا نام آئے تو جتنے یہ بیٹھے ہیں نا، اتنی اونچی زندہ باد کہا کرو کہ علی کے منکر کو پتہ چلے علی کل بھی زندہ باد ہے، علی آج بھی زندہ باد ہے۔ اب نعرہ لگائیں زندہ باد، حال گونج جائے ذرا، زندہ حسینیت، زندہ باد۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ آج اس سال میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ امام بخاری نے جہاں بھی لکھا علیہ السلام لکھا ہے تو آپ آل محمد، ازواج محمد، بنات محمد، ان کے بارے حضور کے جو نواسے ہیں علیہ السلام کہیں۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم حسین پاک کا ذکر پورے پاکستان میں کرتے ہیں، تو بھائی حسین علیہ السلام تو شریعت کے لیے کھڑے ہوئے، تو آج پاکستان کے قانون میں کتنے ایسے قانون ہیں جو شریعت کے خلاف بن چکے ہیں۔ ہوں سارے ملک چ بھی قانون ہے، بندہ بوڑھی نو گھورے تو جناب انہوں پرچہ ہوئے گا، تو اسی تو کالی اینک لا کے جان لگ پے بھی نہ گھوریے تو نہ۔ بھائی اسلام کہتا ہے کہ جب آپ کی عورت بات نہ مانے تو آپ اس کو اپنا موڈ دکھائیں، پھر اس کے بعد اپنا بستر لاک کریں، پھر کمرہ لاک کریں، پھر اس کو میکے چھوڑائیں۔ اسلام نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہے۔ اب پاکستان میں کیا چل رہا ہے، یہ 18 سال سے پہلے شادی کرو گے تم اندر ہو جاؤ گے۔ بھئی یہ علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور امن کمیٹی کے علماء بھی بیٹھے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء بھی ہیں، متحدہ قرآن بورڈ کے علماء بھی ہیں۔ اب یہ بول نہیں سکتے میڈم کی حکومت میں، یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کہ بھئی یہ قانون کہاں سے لے آئے شریعت کے خلاف، نہیں بولتے۔ اب حسین علیہ السلام کی سیرت لکھ دی ادھر، سیرت حسین سمینار، میرے سے پہلے کتنے علماء نے یہاں کہا ہے کہ یہ قانون قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس پہ آواز اٹھائی جائے۔ حسین بننا ہے تو پھر حسین جیسی بات دے کر آئیں۔ حسین یزید کی شخصیت کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، حسین ابن زیاد کی شخصیت کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، حسین شمر کی شخصیت کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، حسین شخصیات کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، حسین شریعت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ حکومت میں یہ کام بھی شریعت کے خلاف، یہ کام بھی شریعت کے خلاف، حاکم وقت کا یہ کام بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں حسین کو یزید کی بیعت کرنا چاہیے تھی، بھئی حسین کیسے ایسے بندے کی بیعت کرے کہ جس کے دور میں ایسے قانون مارز وجود میں آئے جو شریعت کے خلاف ہو، جس طرح حسین اس دور میں حاکم کے سامنے حق لکھ کر کھڑا ہو۔ میں اس دور میں علماء کرام کو حقیقی عالم اس کو مانتا ہوں جو ہر دور میں اپوزیشن شریعت کے لیے کرے، اگر حکومتی مدہ لوٹنا بھی ہو تو وہاں بھی شریعت کے لیے کھڑا ہو۔ آخری یہ میرا پیغام ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء سے آپ سے مجھے بڑی امیدیں ہیں، خدا کے لیے جب کوئی دھرنا دیں، جب کوئی کھڑے ہوں کسی بات پہ تو بنیاد اس کو بنا لیا کرو کہ ہم شریعت کے لیے کھڑے ہیں، قانون شریعت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حکمران بالا سے بھی اپیل ہے کہ اقتدار سینٹ کا ہو یا جناب ایوان قومی اسمبلی کا ہو یا یہ میڈم کا پنجاب اسمبلی کا ایوان ہو، یہاں قانون جب بنے تو ایک آواز بن کے کھڑا ہوں کہ ہم حاکم وقت کے سامنے نہ نون لیگی بن کے کھڑے ہیں، نہ پیپل پارٹی کے نہ دی جیالے بن کے کھڑے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ٹیگر بن کے کھڑے ہیں، نہ کسی مذہبی جماعت کے نہ بھی دنیا میں کا مذہبی کانکن بن کے کھڑے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں تو حسین بن کے کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں تو مصطفیٰ کے وکیل بن کے کھڑے ہیں۔ جدھر شریعت ہوگی ادھر ہم ہوں گے۔ ہم نہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں نہ اپنے مفادوں کے ساتھ ہیں، ہم رب کے قرآن کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہیں، حسین کی فکر کے ساتھ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین یہ ہیں علامہ محمد ناصر مدنی اہل حدیث عالم دین۔ ان کے بارے میں دو چیزیں میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے غور سے سننا
کرنا ہے, غور کرنا ہے, کیونکہ جو شیعہ سنی والا تفرقہ ہے وہ انشاءاللہ مٹ جائے گا, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, نیٹ کا دور ہے, یہ چیزیں انشاءاللہ دوریاں جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ نے غور سے سننا ہے. کچھ دن پہلے علامہ صاحب کے بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, جب پوسٹ میرے سامنے گزری تو میں نے علامہ صاحب کی پوسٹ پہ کمنٹس کیا. میں نے کہا قبلہ میں آپ کے بیٹے کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں, لیکن میں اہل تشیع ہوں, اور اس بات کو آپ نے میرے پوائنٹ کو نہ غور کرنا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کیا میرا یہ محنت یا یہ ویڈیو کے ذریعے جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ میرا اچھا ہے یا نہیں ہے. یہ آپ نے میری بات غور سے سنی ہے. آپ کی مہربانی, آپ 9-10 منٹ کی پہلے میری ویڈیو شان امام حسین علیہ السلام سنیں, یہ امت کے لیے اتحاد کا پیغام ہے, یہ آپ نے غور سے سننا ہے. اچھا, قبلہ صاحب نے مجھے اپنے کمنٹس میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجا, ہمارا رابطہ ہوا, لوکیشن بھیجی, ہم ان کے گھر چلے گئے. اب بات پوائنٹ کی یہ ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ شاید وہ اپنے بزنس سینٹر پہ کہیں بلا لیں گے, کہیں ملاقات کر لیں گے, کیونکہ میں نے ان کو واضح لکھ دیا کہ میں اہل تشیع ہوں. لیکن اس کے برعکس ہوا. برعکس کیسے ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر ہی بلایا, جہاں یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے لوگ, قاری, یعنی کہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. میرے سے تھوڑی دیر پہلے جماعت اسلامی کے جناب لیاقت بلوچ صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے. یعنی کہ ان کے پاکستان کے ہر سیاسی سماجی شخصیت ان کے گھر آ جا رہی تھی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک لنڈے کے کپڑے پہننے والا ایک غریب آدمی, مجھے بھی اسی بیٹھک میں بٹھایا, اسی ٹیبل پہ بٹھایا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اہل تشیع ہے, لیکن سب کے ساتھ اکٹھے کھانا کھلایا, سب کے ساتھ خاطر تواضع کی, عزت احترام دی, جو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور کہنے کا میرے پوائنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان کے اندر اہل تشیع کی نفرت ہوتی ہے, ان کے دل میں بغض ہوتا, تو مجھے میرے منہ رکھنے کے لیے وہ مجھے کہیں بھی روڈ پہ یا اپنے بزنس سینٹر پہ بلا کے وہ مل لیتے. لیکن نہیں, انہوں نے جس طرح اور مہمانوں کو عزت دی ہے, مجھے بھی اسی طرح دی ہے. اور ہاں, میں گیا کیوں ہوں, میں لوگوں سے, حالانکہ میرا ملنے کو دل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں غریب بندہ ہوں, میں مزدور بندہ ہوں. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں لنڈے کے کپڑے پہنتا ہوں, کیونکہ لوگوں کے فطرت زمانہ ہے. یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, جتنا بندے کے پاس اچھی گاڑی ہوگی, اچھا لباس ہوگا, اچھے جوتے اس نے پہنے ہوگے, اسی طرح لوگ عزت احترام دیتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں اپنے آپ کو کلوز رکھنا بہتر سمجھتا ہوں. لیکن الحمدللہ میں اہل تشیع تو ہوں, اس ناطے کے شیعہ ہونے کے ناطے جو علامہ صاحب نے ترلائی والے واقعے پہ بھی احتجاج کیا, اپنے ویڈیو ریکارڈ میں, اپنی تقریروں میں انہوں نے غم کا اظہار کیا. اور اس کے بعد جب ایران والے بچیاں شہید ہوئیں, انہوں نے اظہار ہمدردی کی, مذمت کی. حالانکہ ہمارے اہل تشیع, پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے جو نوح خان یا بڑے بڑے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں, انہوں نے ایک لفظ نہ منہ سے بولا ہے, نہ اپنا کہیں لکھا ہے. اور یہ اہل حدیث ہو کے ہماری شیعہ قوم کے نقصان پہ غمزدہ بھی ہوئے ہیں, دلی افسوس بھی کیا ہے, اپنی تقریروں میں بھی کرتے ہیں, اپنی مسجدوں میں بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی زبانی آپ نے آج خود سن لیا ہے کہ شان مولا حسین علیہ السلام کس طرح انہوں نے بیان کیا ہے. میں آخر میں یہی, وہ ہمارے سرائیکی شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی, وہ کہتے ہیں, بس مکدی گال مکا شاکر, بس مکدی گال مکا شاکر, ہر سنی قابل نفرت نہیں, ہر شیعہ قابل احترام نہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک خدا حافظ. یا علیہ السلام مدد. اپنے شہر کا نام اور اپنے مرحومین کا نام مجھے لازمی لکھا کریں. یا علیہ السلام مدد.